سورہ اعراف مکی صورت ہے اور یہ طویل ترین مکی سورہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی مخالفین کی پرواہ نہ کرو، بلا خوف و خطر اس کو لوگوں تک پہنچا دو، لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو، لوگوں کے ریئیکشن سے نہ ڈرو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی ہو۔ وذکریٰ للمؤمنین، یہ یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ جن کے دلوں میں ایمان کے لیے چاہت ہے، مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ نسیان کا مرض ہوتا ہے نا، بھول جاتے ہیں ہم، ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے ہم پر، شیطان کے بھی فتنے ہیں، تو یاد دہانی مجھے اور آپ کو نیکی پر جمائے گی، اور یاد دہانی کی ضرورت بار بار پڑتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دفعہ جو ہے وہ ہم نے قرآن پڑھ لیا تو بس ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکیر ہے، اس کی مجھے اور آپ کو بار بار ضرورت ہے۔ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو، قلیلا ما تذکرون، یعنی کم ہی، یا بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کو بات بتائے گی لیکن چند ایک اس میں سے نکلے جنہوں نے مان لیا، اللہ کو چند میں شامل کر دے۔ یا یہ کہ مشکل سے ہی مانتے ہو، اتنی مدت ہو گئی سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے مگر تبدیلی نہیں آئی، بڑی مشکل سے مانتے ہو۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے اثر قبول کرتے ہو پھر بھول جاتے ہو، تھوڑی دیر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور بس پھر ختم، تھک کر کے سب اڑ جاتا ہے، خاص کر جب سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو سیکھا تھا، جو پڑھا تھا، جو خدا آیا تھا، جو بہت سارے نیکی کے پلان بنائے تھے وہ سب غائب ہو گئے، اور بس ہم وہ ایک بہاؤ ہے دریا کا جو ہمیں بہاتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ ایک بدو تھا نا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل کر دے، خانہ کعبہ میں دعا کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ تمہاری کیسی دعا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا قلیلا ما تذکرون، کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں، قلیلا ما تؤمنون، کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ شکر گزار بھی تھوڑے ہیں، نصیحت پانے والے بھی تھوڑے ہیں، ایمان لانے والے بھی تھوڑے ہیں، اللہ ان تھوڑے لوگوں میں مجھے کرتے ہیں۔ کتنی کی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، غافل تھے، بے خبر مزے میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کا عذاب آ گیا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی سزا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ لیکن اب کیا، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ تو یہ بھی یہاں پر ایک آپ کہہ لیجیے کہ عمل کا اصول ہے، کوئی بھی مصیبت آئے گا فوراً یہ اقرار کر لیں کہ میں خطا کار ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جب یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار، میں نے زیادتی کی ہے، میں نے ظلم کیا ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے پتہ نہیں میرے کس گناہ کا نتیجہ، اللہ تم مجھے معاف فرما دے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم لوگوں سے بات پوچھ کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے کہ ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا، انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر ہم کو پورے علم کے ساتھ سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، وزن اس روز عین حق ہوگا۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال مجسم شکل میں لائے جائیں گے، اور جس کے عمل میں جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ وزنی ہوگا، یعنی باطل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اس دن نیکیوں کے پلڑے تو اٹھا ہی لینا چاہتے ہیں نا، تو کیا کریں؟ آج نیکیوں کا بوجھ لیں، نیکی کرنا مشکل ہے نا، اس بوجھ کو لیں، اس مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں، اس کا بوجھ اٹھائیں تاکہ قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ جو دنیا میں نیکیوں کو ہلکا لے گا قیامت کے دن اس کا نیکیوں کا پلڑا پھر ہلکا ہی رہے گا نا۔
اس نے اس کو وزن نہیں دیا، اس کو اہمیت نہیں دی دنیا میں نیکیوں کو، تو قیامت میں اس کا پھر نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہے گا۔ تو کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں اور نیکیوں کے اندر اخلاص پیدا کریں تاکہ وہ نیکی باوزن ہو جائے، بھاری کر دے نیکیوں کے پلڑے کو۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زید فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ پروردگار ان کم لوگوں میں شامل کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے نا، رب اجعلنی لک شکارا، پروردگار مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا لے، لکا ذکارا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، لکا رہابا اب تجھ سے میں بہت زیادہ ڈروں، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ تو رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اللہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ دیکھیے آدم اور ابلیس کی کہانی ہم پھر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ابلیس کو ساری خار کس سے تھی؟ آدم علیہ السلام سے، انسان سے اس کو ساری خار ہے، اور کس بات پہ خار ہے کہ اللہ نے اسے فضیلت کیوں دی ہے، اس کو ترجیح کیوں دی ہے، اور اس نے سجدے سے انکار کیا، اور اس نے اسی مقصد کے لیے مہلت مانگی کہ وہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فضیلت دی ہے یا ترجیح دی ہے یہ غلط ہے، معاذ اللہ۔ اور انسان کی کتنی بدبختی ہے کہ وہ اس معرکے میں، اس جنگ میں جو شیطان لڑ رہا ہے جنگ، اس جنگ میں اپنے ہی خلاف شیطان کا دست و بازو بن جائے اور اپنے عمل سے ثابت کرے کہ شیطان کا دعویٰ درست تھا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم شیطان کے اعلیٰ کار بن کے گویا ہم اپنے ہی خلاف شیطان کے دعوے کو مضبوط کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ اللہ کے دعوے کو اپنے عمل سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہم واقعی فضیلت کے لائق نہیں تھے، ہم تکریم کے لائق نہیں تھے۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے۔ تو سجدے کا حکم اس نے کیوں نہیں مانا کہ میں کیوں اس کی تکریم کروں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، یہ تکبر کا جملہ ہے۔ اپنی ڈکشنری سے یہ جملہ کاٹ دیں، میں فلاں سے اچھی ہوں، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں اس سے زیادہ ذہین ہوں، میں اس سے زیادہ سلیقہ شعار ہوں، میرے پاس ان سے زیادہ علم ہے، میرے اندر کی کوالٹی جو ہے وہ باقیوں میں نہیں ہے، میرے اندر ہے، انا خیر منہ۔ کبھی یہ نہ کہیں میں اپنے میاں سے اچھی ہوں یا ہمارے بیٹے والے سسرال والوں سے وہ زیادہ اچھے ہیں، کسی بھی حوالے سے ایسی کوئی بات، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہاں تکبر کا اتنا بڑا بورا لے کر ہم پھر رہے ہوں کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تکبر تو اللہ کو بھی نہیں پسند، بندوں کو بھی نہیں، بندوں کو بھی پسند نہیں آتا۔ یہی نہ اللہ کو پسند ہے نہ بندوں کو پسند۔ بالکل، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جیسے ہیں اس کا شکر، الحمدللہ۔ کبھی ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ میں اچھی ہوں، تو میں اچھی ہوں، سب اچھی ہیں۔ کہتے ہیں نا کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، اتنا بڑا تکبر، اتنا بڑا تکبر۔ اچھا، رب کے حکم کو نہ ماننے کے پیچھے بھی تکبر چھپا ہوا ہے۔ اس نے اگر سجدے سے انکار کیا، بظاہر حکم عدولی کی، ایکچولی کیا تھا؟ اس کے اندر تکبر تھا کہ میں بڑی چیز ہوں۔ تو رب کے حکموں کو نہ ماننے کے پیچھے بھی تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب گھمنڈ آتا ہے تو سرکشی آتی ہے۔ اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے آپ کو، کوئی خوبصورتی، کوئی ذہانت، کوئی صلاحیت، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہر نعمت کو، ہر خیر کو اللہ کا فضل سمجھیے، شکر ادا کیجیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے واضح حکم کی موجودگی میں قیاس کیا، یعنی اللہ نے ایک کلیئر کٹ حکم دیا تھا، کوئی ابہام تو اس کے اندر نہیں تھا، لیکن اس نے اس میں سے خود ہی سے ایک بات سوچ لی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔
واضح حکم کے مقابلے میں اس نے اپنا قیاس کیا اور اپنے قیاس کو اس نے ترجیح دی. اچھا اس کا یہ کہنا کہ انا خیر منہ یہ غلط بھی تھا. کس طرح سے غلط تھا؟ اللہ تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم دی، اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ عزت یہ تکریم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. تو یہ اس کا یہ کہنا یہ خلاف واقعہ بھی ہے. اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو سب سے بہتر ہے، ایک تو یہ نا وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو سب سے بہتر ہے وہ مجھے اس بات کا حکم دے رہا ہے تو میں تو اس کے حکم کا فرما بردار ہوں، تو اس کو وہ فالو کر لے. پھر اس نے یہ جو بولا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، مٹی اور آگ میں کوئی نسبتیں ہیں یا ان کی کوالٹیز میں کچھ فرق ہے؟ وہ کیا ہے؟ مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے، مٹی کے اندر آلسی ہوتی ہے، مٹی ڈھل جاتی ہے. آپ جس طرح سے اس کو جس شیپ میں ڈھالنا چاہیں آپ اس کو ڈھال لیتے ہیں. مٹی آپ اگر ایسے پکڑ کر گرائیں تو وہ اوپر تو نہیں جائے گی، وہ نیچے کو جائے گی. مٹی کے اندر نمو ہے، آپ کو بیج بوتے ہیں تو اس کے اندر سے پھل پھول نکلتے ہیں. مٹی کے اندر مضبوطی ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ گرائی کر کے تو پوری ایک عمارت اور بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں اس کے اوپر. اور مٹی پروڈیوس کرتی ہے، اس کے مقابلے میں آگ میں دیکھیے تیزی ہے، شدت ہے، بھڑکنا ہے، جلانا ہے، وہ چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اس میں بھی آپ اگر حقیقتاً بھی دیکھیں تو بہتر کون سی چیز ہے؟ مٹی بہتر ہے. تو اس کا یہ دعویٰ خلاف واقعہ بھی تھا. مٹی آگ بجھا دیتی ہے، مٹی آگ بجھا دیتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ مٹی آگ بجھا دیتی ہے. اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے ہمیں کہ ہم شیطان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. شیطان کتنا عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا، لیکن پتہ چلا کہ عبادت نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اطاعت نہ ہو. آج عبادتوں کا بڑا زور ہے لیکن اطاعت میں نہیں ہے. ہم باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، عمرہ حج ہم سے کرا لیجیے، ہم بڑے شوق سے جائیں گے. لیکن غمی میں، خوشی میں، آپ کہہ دیجیے ریاست کے قوانین بنانے میں ہم وہی دیکھیں گے اچھا انگریزوں کا قانون جس میں فائدہ ہے وہ قانون. آج عبادتوں پر بڑا زور ہے لیکن ہم باقی طرز زندگی میں اپنی مرضی اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں یہ سیکھ لیجیے کہ عبادت نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہا ہے خلقتا نہیں، شیطان مانتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اور یہاں یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو آدم علیہ السلام کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں، یعنی اپنی پستی پر خوش ہے. عزت کس میں ہے؟ عزت رب کی اطاعت میں ہے، رب کی فرمانبرداری میں عزت ہے. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں. شیطان سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو اپنا خالق مانتا ہے، خلقتنی، اور یہاں دیکھیے شیطان آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور شیطان جو ہے وہ رب سے دعا مانگ رہا ہے، جس رب کی نافرمانی کر رہا ہے اس رب سے دعائیں مانگ رہا ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر دعائیں بھی رب سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بے شک کے گناہ گار ہیں، پھر بھی مانگیے اللہ سے. بے شک کے گناہ گار ہیں، اللہ گناہ گاروں کی بھی دعائیں سنتا ہے. اچھا اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی جب تک سورج چاند باقی ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، بنی نوع انسان سے اس کی دشمنی جاری رہے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فرمایا تجھے مہلت ہے. ان گناہ گاروں کی دعا بھی اللہ قبول کر لیا کرتے ہیں. تو مانگیے، کھل کے مانگیے اللہ سے، اللہ سے ہدایت بھی مانگے اور اللہ سے دنیا کی حسنہ بھی اور آخرت کی حسنہ بھی مانگے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھاٹ میں لگا رکھوں گا. اب وہی تنی شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا. استغفر اللہ، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی اس نے جو ہے وہ جسارت کی کہ اپنی گمراہی کا الزام
اللہ کو دے دیا کہ اللہ جی آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنے گناہوں کو تقدیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اپنی بدعملیوں کو تقدیر، اللہ نے نہیں چاہا تھا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو پتہ نہیں کتنے ہی نہیں ہوتے۔ تو اپنی گمراہیوں کا، اپنی بدعمالیوں کا ذمہ دار تقدیر کو نہ ٹھہرائیں، اللہ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اپنے اندر جھانکیں کہ میرے اندر خامی ہے۔ اور یہاں یہ دیکھیے کہ شیطان کہاں ملے گا آپ کو؟ کسی ناچ گانے کی محفل میں ملے گا، شیطان نیکی کے راستے میں ملے گا آپ کو۔ نیکی کرنے کے لیے آپ روانہ ہوں گے، شیطان راستے میں آپ کو روکنے کے لیے، بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، گرانے کے لیے وہ موجود ہوگا۔ پھر کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ اس کا پلان کیا ہے؟ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اس کا ٹارگٹ یہ ہے ہمیں ناشکرا بنا دے، ہمیں نافرمان بنا دے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ناشکری نہیں کریں گے۔ اور اس کی جو چال ہے، یعنی وہ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک ہوتا ہے نا منافق ہوتا ہے، چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، یہ چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، اس نے اعلانیہ اپنے پلان کا اظہار کیا ہے کہ میں ہر طرف سے ہاتھ لگا کر، ہر اینگل سے، ہر پہلو سے انسان کو میں برباد کر کے رہوں گا، بہکا کر رہوں گا۔ یعنی وہ پورا زور لگا دینا چاہتا ہے کہ انسان نالائق ہے، نااہل ہے اس مرتبے اور مقام کے لیے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ کہنا کہ میں آگے سے جو ہے اس کو پھیروں گا، تو آگے سے مراد یہاں آخرت کے بارے میں شک ڈالنا ہے، پیچھے سے مراد میں دنیا پر فریفتہ کرنا ہے، دائیں سے مراد دین کے بارے میں شکوک پیدا کرنا ہے، اور بائیں سے مراد گناہوں کو مرغوب بنا کر پیش کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اوپر کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اوپر کا رستہ خالی ہے، یعنی ہم رب سے وابستہ ہو جائیں دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، تو شیطان کی چالوں سے بچ جائیں گے۔ پھر نیچے کا بھی ذکر نہیں کیا اس نے، اس کا مطلب ہے نیچے بھی میرے اور آپ کے لیے رستہ موجود ہے۔ سجدے میں سر رکھ دیں، عارضی اختیار کر لیں شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، وہ اس میں وسجد وقترب، سجدہ کیجیے، رب سے قریب ہو جائیے، یعنی سجدہ جو ہے وہ انسان کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اوپر کا راستہ، دعاؤں کا راستہ، قرآن کا راستہ، یہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، اور نیچے سے عاجزی کا راستہ اور سجدے کا راستہ رب سے کنیکٹ ہونے کے لیے موجود ہے، شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے۔ اچھا، صبح اور شام کے جو اذکار میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر اولادی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یعنی ہر سائڈ سے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے میری حفاظت کرنا، اور پروردگار میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی زمین میں خدا نخواستہ پھنسا دیا جاؤں، یا کوئی ایسی آفت نیچے سے آ جائے۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے۔ دعائیں مانگیے، شیطان نے جو چالیں اپنے لیے سیٹ کر رکھی ہیں، گول سیٹ کر رکھے ہیں، یہ دعائیں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یعنی جنت سے نکال دیا گیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جنت میں متکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس تنتنے سے شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا، رب نے بھی اسی شان بے نیازی اور اسی جبروت سے کہہ دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جا کر رہو۔ مرد کو پہلے مخاطب کیا، گویا سکونت فراہم کرنا، رہائش فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ پھر جنت کی آپ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، مگر اکیلے کیا مزہ، ساتھی عطا کیا،
تو ساتھی میں سے بہت ساری چوائسیز ہو سکتی تھیں. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والی ماں دے دیتے, ایک باپ شفیق باپ دے دیتے, پیار کرنے والی بہن دے دیتے, ایک دست و بازو بننے والا بھائی دے دیتے, ہے نا, کوئی اچھا سا دوست دے دیتے. بہت ساری آپشنس تھیں, لیکن اللہ نے کیا دیا؟ بیوی دی. تو ابتدا میں بھی جنت میں بیوی کا تذکرہ ہے, اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر جس چیز کا کیا ہے, جس رشتے کا کیا ہے خاص طور پر, وہ کون سا رشتہ ہے جس کو بطور نعمت دیا جائے گا؟ زوج کا رشتہ. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو زوج, یہ بہت اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ عطا کیا ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے اچھے ساتھی کا مل جانا یہ دنیا کو جنت بنا دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر آدم علیہ السلام سے پھر اس نے حسد کیا شیطان نے, اتنی نعمتوں میں یہ مزے کرے گا. اور وہ وسیع جنت ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے, جہاں چاہے جائیں جو چاہے کھائیں. اتنے نوع اقسام کی نعمتیں, اور اس میں سے ایک چیز سے روکا ہے. تو دین میرا اور آپ کا ایسا ہی ہے, ایسا ہی پیارا دین ہے, کھاؤ حلال اور پاکیزہ, لیکن چند ایک چیزیں ہیں جو فنگر ٹپ پر آپ گن سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے, ان سے منع کر دیا گیا. لیکن انسان پتہ نہیں کیا خود کو لگی رہتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہ اسی کو پرکھنا چاہتا ہے, اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے, اور اسی کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے لیے کھول دے. ایک تو یہاں فوسوسہ, یعنی اس میں وسوسہ, فوسوسہ میں تکرار ہے, یعنی بار بار خیال ڈالتا ہے, ہمت نہیں ہارتا, تھکتا نہیں ہے, آتا ہے اس کو خیال ڈالتا ہے, پھر پیچھے جاتا ہے, پھر آگے آتا ہے, پھر پیچھے جاتا ہے, پھر آگے آتا ہے, بار بار جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور لہما تسمیہ کا سیرہ ہے, اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو بہکایا. یہ تاثر غلط ہے کہ حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے معاذ اللہ مطلب وہ جلدی اس میں آ گئی, انہوں نے اپنے شوہر پر جو ہے وہ اصرار کیا, دونوں کو بہکایا. ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں جس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. یعنی آپ سوچیں کہ اتنی تقریر کر رہا ہے, اتنے فوائد گنوا رہا ہے کس کے؟ اس ایک شجرے ممنوعہ کے. تو شیطان اس کی چال یہی ہے کہ وہ ساری اس کی جو کوشش ہے, ساری رغبت ہمیں جو دلا رہا ہے کہ یہ جو ایک چیز تمہارے پر حرام ہے نا, ترقی کی ساری راہیں اسی سے کھلتی ہیں. یہ جو تمہاری اگر کوئی مشکل ہے اور تم محسوس کر رہے ہو, یہ کام کر لو. وہ جو شجرے ممنوع ہے نا وہ ہمیں اس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک تو شیطان یہاں پر خیر خواہ بن کر آیا, دشمن بن کر نہیں آیا, اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت, ایک اتنا بڑا دشمن ہے اور وہ خیر خواہ کے بھیس میں آ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے سجدے کے باوجود شاید یہ سوچتی کہ فرشتے افضل ہیں, حالانکہ بتایا گیا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے, لیکن پھر بھی نا ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے فلاں تو فرشتہ کیسا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ شاید انسانوں سے کوئی افضل مخلوق ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے, یا میں نے بات بتا دی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ میری زندگی عارضی ہے. تو انہوں نے ان کو اس نہج پہ وہ لایا, یہ ان کی سوچ کو ڈیولپ کیا کہ فرشتے تم سے افضل ہیں, لہٰذا اللہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ, حالانکہ ہم فرشتوں سے افضل ہیں. اور دوسرا یہ کہ کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور ہر انسان کے اندر فطری طور پر یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں 1000 برس جیوں, اور اس کا بھی ہر دن ہر برس 1000 برس کا ہو, تو لمبی عمر جینا چاہتا ہے. اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. تو عام طور پر قسمیں کھانے والے جھوٹے ہوتے ہیں. اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے شیطان کو بار بار قسموں کے ذریعے یقین دہانی کرانی پڑی. اسی طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے گھر پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی یہاں پھر فضل اللہ ہما بغرور, کہتے ہیں نا شیشے میں اتار لیا,
فریب میں مبتلا کر دیا، اور کس طرح سے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، یعنی شیطان ایسا نہیں کرتا کہ ایک دم سے کسی کھلی بے حیائی کا حکم دے، اس کا طریقہ آج بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں آہستہ 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 برائی کی طرف لے کر چاہتا ہے۔ آپ خواتین کے لباس کو دیکھ لیجیے نا، کہ برقعے سے چادر پر آئے، چادر سے دوپٹے پہ آئے، پھر دوپٹہ وہ شفون کا ہوا، پھر وہ کندھے پہ لٹک گیا، پھر وہ دوپٹہ ہی غائب ہو گیا، اور پھر آستینیں بھی چھوٹی ہونے لگی اور پجامے بھی اوپر چڑھنے لگے۔ تو یہ اس طرح سے رفتہ رفتہ جو ہے وہ اپنے ڈھب پر لے کر آتا ہے، تو اس کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ جیسے ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو ان کے جسم سے وہ فاخرانہ لباس، وہ جنت کی جو نعمت انہیں عطا تھی، وہ نعمت ان سے ہٹ گئی، اور فوراً ہی وہ جو بھی انہیں چیز میسر آئی، جنت کے وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کی فطرت میں ہے، اور بے لباس ہونا یا بے لباس رہنا یہ شیطان کی چال، یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اللہ کے منع کردہ کاموں کو کرنا جنت کی نعمتوں سے محرومی کا باعث بنتا ہے۔ دونوں بول اٹھے، رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی دعا کیا سکھائی انسان کو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پتہ تھا یہ دنیا میں جائے گا، اس سے خطا ہوگی، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھا دی۔ اللہ کی محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم خطا اگر ہو جائے تو رب کی طرف پلٹ آئیں، اور گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے تو کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے منع کیوں کیا تھا، منع نہ کرتے تو میں نہ یہ غلط کام کرتا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ہم نے ظلم کیا ہے، اور ہم کا صیغہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ گویا مل کر اس بات کا احساس کیا ہے، میاں بیوی دونوں نے مل کر اس بات کا احساس کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے احساس دلایا ہے کہ ہم سے خطا ہوئی۔ تو اجتماعی توبہ یہاں پر یہ بھی آپ کو مجھے دکھ رہی ہے، اور توبہ کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو بازی ہار گئے تھے، جو اس امتحان میں ناکامی ہوئی، انہوں نے توبہ کے ذریعے اس ہاری ہوئی بازی کو پھر سے جیت لیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خطا کے باوجود جو ہے ان کو پھر نبوت کے منصب پر بھی سرفراز کیا۔ کیوں؟ توبہ کے ذریعے انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا تھا، شرمندہ ہوئے تھے، اور اپنے پھر ان کی خطا کو، ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ تو اگر گناہ گار ہیں، پچھلے زمانے میں، پچھلے ادوار میں ہم نے بہت سی خطائیں کی ہیں، بہت سے گناہ کیے ہیں، ہم اگر سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں اللہ کیسے چنے گا، ہم سے دین کی خدمت کا کام کیسے لے سکتا ہے، میں تو اتنی گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جب ان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں پھر بہت سارے درجے عطا کرتے ہیں، انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ مجھے صحیح سے شعر تو نہیں آتا، لیکن پھر بھی بول دیتی ہوں۔ خطا جو کر نہیں سکتا اسے رحمان کہتے ہیں، خطا پر جو خطا کر لے اسے حیوان کہتے ہیں، خطا پر جو اکڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، خطا کر کے جو پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں۔ تو انسان کا یہ کام ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو وہ پچھتائے، شرمندہ ہو، رب سے معافی مانگ لے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سمانے زیست ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہاں پر حضرت حوا ہے اور شیطان ہے۔ کون کس کا دشمن ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہے؟ عورت مرد ایک دوسرے کا دشمن ہے؟ نہیں، شیطان مرد کا بھی دشمن ہے اور عورت کا بھی دشمن ہے۔ جس طرح باپ کے دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے نا، اسی طرح باپ کے دشمنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو زمین میں اتارا، یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اسی وقت بتا دیا تھا جب انسان کو تخلیق کر رہے تھے اور فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا اپنا پلان کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
یعنی ایسا نہیں ہے ہم کہ اچھا حضرت آدم نے غلطی نہ کی ہوتی تو ہم بھی آج جنت میں مزے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ اللہ کا پلان تھا. کچھ عرصے کے لیے وہاں پر ٹھہرایا, امتحان کی غرض سے ٹھہرایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین میں اتارا. یہ پلان کا حصہ تھا. اچھا, مقابلہ تو باقی رہا شیطان کے ساتھ. مقابلے کا میدان بدل گیا. پہلے جنت میں یہ مقابلہ ہوا اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ تو جنت سے نکال دیا گیا تھا, وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا تھا. پھر شیطان جنت میں کہاں پھر رہا تھا. اس نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے ایکسیس دے دے, مجھے مہلت دے دے, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو جو قبول کیا تو اس کو انسان کے ساتھ پھر یعنی ایکسیس دے دی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو, حضرت انسان یہ اس کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرنے کی مہارت رکھتا ہے. مقابلہ جو رہا, مقابلے کا میدان جنت سے دنیا کی طرف منتقل ہو گیا. اچھا, ایک بات ہے نا, جیسے کوئی والدین میں بیماری ہو, اگر آپ کے پیرنٹس کو شوگر, ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں, شوگر کے پیشنٹ ہوں, امی ابو دونوں, نانا نانی, دادا دادی, اگر یہ ہر طرف سے یہ بیماری آئے تو ڈاکٹر کیا آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں. ٹھیک ہے, آپ کو شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے, لیکن چونکہ پیرنٹس کی طرف سے یہ بیماری ہے تو لہٰذا آپ اس کی احتیاط کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو شیطان کے اس بہکاوے میں آ گئے, یہ بیماری ہم نے دیکھا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جراثیم موجود ہیں ہمارے اندر, تو ہم نے اب اس میں بہت محتاط رہنا ہے, بہت احتیاط کرنی ہے. فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے, اور اسی میں تم کو آخرکار نکالا جائے گا. اے اولاد آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. عید کے کپڑے بنا لیے, اور ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہمارا لباس سب سے اچھا ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. اس دفعہ عید پہ ہم تقویٰ کا لباس پہنیں گے. کیا خیال ہے؟ لباس جو ہے وہ رب کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے لباس کو اتارا, یعنی وہ جو بارش برسی اور زمین سے کپاس پھوٹی اور پھر اس سے جو دھاگا بنا اور لباس بنا, یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ نعمت میرے اور آپ کے لیے اتاری ہے. لباس نعمت ہے, لباس انسانیت ہے. یہ نعمت انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. لیکن لباس کے مقاصد ہیں. لباس کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ ساتر ہو. دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ موسم کے مطابق ہو. سردی ہے تو سردی سے بچائے, گرمی ہے تو گرمی سے بچائے. اور تیسرا مقصد جو ہے وہ زینت کا ذریعہ ہو. اور یہ تینوں سٹیپ جو ہے اسی طرح اس کو فالو کرنا ضروری ہے. ہم سب سے آخر میں جو آ رہی ہے نا چیز, اس کو سب سے پہلے لے آتے ہیں. سب سے پہلے اسپارکلز کی ڈیزائننگ اور لیس اور یہ اور وہ, اس کو سب سے پہلے لے آتے ہیں. اور پھر موسم کا بھی خیال کرتے ہیں, لیکن ساتر ہو اس کا خیال یہ بعض اوقات میں بالکل ہی پیچھے رہ جاتی ہے بات, اس کی طرف پرواہ نہیں رہتی. تو لباس بناتے ہوئے سب سے پہلے آپ دیکھیں, جب آپ خریدتے ہیں اچھا یہ سی تھرو تو نہیں ہے, اچھا اس کا اگر دوپٹہ شفون ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں گی اور میں کیسے اپنے سینے کو اس سے کور کروں گی. تو سب سے پہلا لباس کا انتخاب کرتے وقت ہی آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ مجھے لباس وہ پہننا ہے جو ساتر ہو. اپنی بیٹیوں کو ان کے لیے لباس خرید رہے ہیں, بنا رہے ہیں, تو ساتر لباس ہو, ڈیزائننگ کے لیے دے رہے ہیں تو وہ ڈیزائن سلیکٹ کریں جس میں آپ کا بدن ڈھکا ہوا ہو. یہ نہ ہو کہ یہاں سے کٹ ہے, یہاں وہ پیچھے سے بہت وہ ڈیپ گلا ہے, یا آگے سے, یا کوئی ایسی ڈیزائننگ ہے جس سے بدن جو ہے وہ جھلک رہا ہے, تو ایسے ڈیزائننگ نہ کی جائے. تقویٰ کا لباس جو ہے, تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ سوچ آپ کے اندر ہوگی نا تو انشاءاللہ آپ جو بھی لباس بنائیں گے وہ تقویٰ کا ہوگا. لباس کی کمی, یعنی آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں شارٹ لباس جو ہے, یہ تقویٰ کی کمی کی دلیل ہے, ایمان کی کمی کی نشانی ہے. مکمل لباس کامل ایمان کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لباس و تقویٰ کی بات کی, تو دنیا کا لباس ہوتا ہے نا, یہ دنیا میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے. جیسے یہ فوت ہوتے ہیں ہم تو لباس سب سے پہلے کروا لیا جاتا ہے اور پھر کفن پہنا دیا جاتا ہے. وہ کفن کی قبر میں پتہ نہیں کتنی مدت میں ختم ہو جاتا ہوگا, تو انسان جب حشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو برہنہ ہوں گے.
تقویٰ کا لباس جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ساتھ دے گا، قبر میں بھی ساتھ دے گا، حشر میں بھی ساتھ دے گا، جنت میں ہمیں تقویٰ کا لباس پہنچائے گا۔ تو اپنے لیے میں اور آپ لباس بنانے کا شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تو سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ ساتر لباس۔ زینت سے منع نہیں کیا، ڈیزائننگ سے منع نہیں کیا، آپ کڑھائیاں کرائیے، آپ موتی لگائیے، ستارے لگائیے، لیکن کیا کیجیے کہ ساتر لباس بنائیے، ٹائٹ نہ ہو، چست نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سے 2 قسم کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے، اور ان 2 میں سے ایک خواتین ہیں کہ وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں، مائل کرنے والی ہیں، مائل ہونے والی ہیں، ان کے سر وقتی اونٹوں کی کوہان جیسے ہیں۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ہی پائیں گی، اور جنت کی خوشبو تو بہت دور کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ یعنی جو لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی رہے، یعنی وہ اتنا ٹائٹ ہے یا اتنا سی تھرو ہے یا ایسی ڈیزائننگ ہے کہ بدن جھلک رہا ہے، تو ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اگر خوشبو دور تک آتی ہوگی، یعنی وہ اتنے فاصلے پر رکھی جائیں گی جنت سے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو اس بات کا اہتمام انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ کریں گے، یہ تقویٰ کا لباس بنائیں گے۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان بھی اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح سے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، تاکہ ان کی شرمگاہی ان کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لائے۔ اب شیطان جو ہے وہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو بندہ الحمدللہ خیر ہے، شیطان ٹکرا رہا ہے، لیکن عام حالات میں شیطان ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو کیا کریں، کیسے اس سے بچیں؟ یعنی ایک نظر آنے والے دشمن سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، نہ نظر آنے والے دشمن سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ وہ اللہ جو اس شیطان کو دیکھ رہا ہے، اور شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ہم اس رب کی پناہ میں آ جائیں، اور اس شیطان کی مثال خوار کتے کی سی ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ واک کرنے جاتے ہیں اور کتا آپ کے پیچھے لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور اگر شکر کرتے ہیں کہ کتے کا مالک دکھائی دے جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ذرا آپ اس کو پکڑ لیجیے، اور وہ ایسے اس کو آواز ہی لگاتا ہے یا کچھ اشارہ ہی کرتا ہے، اور کتا جو ہے وہ شرافت کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم اللہ سے دعا کریں گے، پروردگار اس کی چالوں سے مجھے اور آپ کو بچائے گا۔ اور یہ قرآن کے ساتھ جڑنا انشاءاللہ تعالیٰ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور نیکی کے کام میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ نفس کو خیر کے کاموں میں مصروف کر لو، نہیں تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ باپ دادا والی بات، ابھی تو دیکھا تھا کہ باپ نے شیطان سے فریب کھایا، پھر کہتے ہو کہ چونکہ باپ نے یہ کہا ہے، تو ممکن ہے نا باپ جو ہے وہ شیطان نے ان کو ورگلا دیا ہو، بہکا دیا ہو۔ ان سے کو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، کہتے تھے کہ یہ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ شیطان نے دیکھے کہ ایسی چلاکی کے ساتھ رب کی عبادت کو بھی اپنی عبادت بنا دیا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرے رب نے تو راستے اور انصاف کا حکم دیا، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رب ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کے، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم سے پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تم نے سیدھا رستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ کا گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن زینت سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کھانے پینے سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اس چیز سے منع کیا ہے حد سے تجاوز نہ کرو، کہ خوب اچھا کھائیے، خوب اچھا پہنیے، خوب اچھی چیزیں استعمال کیجیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے،
اور ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں اور جو مقصد ہے جس طرح سے اس چیز کو استعمال کرنا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کوئی منع نہیں ہے کھانا پینا پہننا اوڑھنا. عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے راستہ کر لو. یعنی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو مزین کر لیجیے. مزین کرنے سے کیا مراد ہوگی کہ آپ صاف ستھرا بھی ہوں گے, طہارت کا اہتمام بھی کریں گے اور لباس بھی مکمل ہوگا. زینت یہ نہیں ہے کہ آپ نے شارٹس پہنی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے دوپٹہ نہیں ہے. عورت کا لباس کیا ہے کہ اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ وہ سارا اپنا آپ چھپائے گی. جب نماز پڑھ رہے ہوں گے ہم تو صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ گردن دکھ رہی ہے یا سب جھلک رہا ہے, وہ تو ویسے بھی نہیں ہم پہنیں گے ایسا لباس. لیکن عبادت کے موقع پر خاص طور پر زینت سے آراستہ ہونا یعنی مکمل لباس پہننا. یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پوری طب جمع کر دی گئی ہے کیونکہ کھانے پینے میں بے احتیاطی ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو. مطلب خود بھی اپنے اوپر بھی اس مال کو لگاؤ اور اللہ کی راہ میں بھی دو بغیر اسراف اور بغیر تکبر کے. اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا, اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں. کہیے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز کو خالصتاً انہیں کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے, اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی, اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی, اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے, پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی. یعنی جب مدت کب پوری ہوتی ہے, مدت کب پوری ہوتی ہے جب گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے, تو یہ وقت ہوتا ہے تباہی کا. یعنی اس مدت کا تعلق ٹائم سے نہیں ہے بلکہ فساد فی الارض اور گناہوں کی رفتار پر ہوتا ہے. جو جتنی تیزی کے ساتھ گناہوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے اتنی تیزی سے ہی اس کی ہلاکت اور بربادی کا وقت جلدی آتا ہے. اور یہ بات اللہ نے آغاز تقریر ہی میں صاف فرما دی تھی کہ بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا, اس کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں. گویا بتا دیا کہ جنت میں دوبارہ واپسی کیسے ممکن ہوگی. نافرمانی سے بچنا ہے اور اصلاح کرنی ہے. جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے. وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے. جیسے بچے نہیں بڑے بھول پن سے کہتے ہیں کہ کھلونا تو ہم سے گم ہو گیا, تو وہ کہیں گے کہ وہ سب معبود ہم سے کھو گئے. وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تو پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے. تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں. دوہرا عذاب کس لیے؟ ایک خود بھٹکنے کا اور ایک دوسروں کو بھٹکانے کا. اور جہنم کے عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب جھگڑوں کا عذاب کہ وہاں ہر وقت جھگڑے ہو رہے ہوں گے. یہ اس کی وجہ سے, یہ تمہاری وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس گھر میں جھگڑے ہوں وہ گھر جہنم بن جاتا ہے. تو وہ جہنم میں آگ اور بچھو اور سانپ اور کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو یہ تو ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور عذاب ہے جھگڑوں کا عذاب. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار.
پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام ہیں تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل کی اور اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یعنی کس کو نہیں ملے گا جنت کا دروازہ؟ کس کے لیے نہیں کھلے گا؟ سرکشوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ مراد کیا ہے؟ ان کے اعمال کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے جائیں گے۔ ان کی روح جب اوپر لے جائی جا رہی ہوگی تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اسے زمین پر پٹک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک بندہ جب دنیا سے آخرت کی طرف جانے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح سفید ہوتے ہیں۔ وہ جو فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے سورج کی طرح سفید ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ طاقت ملا اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے اے پاکیزہ نفس نکل اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ بس اس طرح سے روح بہ نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، بس اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جب اس کو پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے آنکھ پکڑنے کے بقدر بھی اس کو اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، وہ خود اس کو پکڑ لیتے ہیں، اسے کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے بہترین کستوری کے جھونکے کی طرح خوشبو آتی ہے۔ بس وہ فرشتے اس روح کو لے کر چڑھتے ہیں اور وہ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ وہ اس کو بہترین ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں اس کو موسوم کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کو آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، بس ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کو الوداع کرنے کے لیے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں، سبحان اللہ، یہاں تک کہ اس کی روح کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی کتاب کو علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا، اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ ان کو نکالوں گا۔ بس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور بس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ کہانی ہے اس شخص کی کہ جو اللہ کے وعدوں پر جیا، نیکی کے راستے پر جیا، ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتا رہا، رب کو راضی کرنے کا فکر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کا کس طرح سے استقبال کرتا، کیسا پروٹوکول اس کو دیا جا رہا ہے اور کس طرح سے آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور وہ اہل جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے، وہ کہیں گے تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راستہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنتی، جہنم بھی کافی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جنت میں درجے ہیں بہت، اور کوئی کس لیول پر ہوگا کوئی کس لیول پر ہوگا، لیکن ایک چیز خاص ہے کہ سب کے دل صاف ہے۔ یہاں تو کوئی اوپر نیچے ہے تو حسد، بغض، نفرت اور پتہ نہیں کیا تو جذبات آنے لگتے ہیں، وہاں درجوں میں تفاوت کے باوجود لوگوں کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے دل صاف ہے، نہ ان میں نفرت ہے، نہ بغض ہے، نہ اختلاف ہے، نہ کوئی ناراضگی ہے۔ اور جنت میں داخلے تک بہت سے مرحلے ہیں، اعمال کو لے جا رہے ہیں، پیشی ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے،
لیکن یہ مرحلہ بھی ہے جنت کے راستے میں کہ ایک جگہ پر روکے جائیں گے اور پھر وہ جو کھوٹ کپٹ ہوگی اس سے ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا. جو حقوق و لباس میں کوئی ڈنڈیاں ماری ہوں گی، نیکیاں ادھر ادھر شفل کی جائیں گی، معاملات کو کلیئر کیا جائے گا، پھر جنت میں داخلہ ہوگا. اور جنت کا منظر یا یہ ساری بات کا منظر دیکھیے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ دوزخ سے بچ گئے ہیں، تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک دیا جائے گا. یعنی یہ وہ پل صراط کا ذکر نہیں ہے، یہ کسی اور پلی کا ذکر ہے جہاں پر اس کو روکا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں محروم کرتے تھے کہ جب پاک اور صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا. گھر کا راستہ معلوم ہے نا، بھولے تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ جو رب کی جنت ہے جو اتنی وسیع ہے، جس کا طول و عرض زمین و آسمانوں کے برابر ہے، جہاں اتنی ماشاءاللہ دنیا وہاں پر ہوگی، وہاں پر اپنا مقام، اپنا گھر، اپنا باغ تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. جس طرح دنیا میں اپنے گھر کے راستے کو پہچانتے تھے، اس سے کہیں بڑھ کر جنت میں اپنے گھر کے راستے کو پہچانیں گے. اور معاملہ کیا ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے کھوٹ کپٹ، حقوق و لباس کی ادائیگی میں کوتاہیاں، یہ سارے معاملات نپٹانے پڑیں گے. گویا جنت میں داخلہ مؤخر ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ دنیا میں ان سارے معاملات کو نپٹا لیں، اپنے کھوٹ کپٹ کو، نفرت کو، بغض کو، حسد کو یہی دھو دیں، یہی معافی تلافی کر لیں، یہی حقوق و لباس کے اندر جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے معاملے کو صاف کر لیں تاکہ وہاں نہ روکے جائے، حشر کے دن نہ رکنا پڑے اور جنت میں داخلہ جو ہے وہ آسان بھی ہو جائے اور جلدی بھی ہو جائے. اور وہ جنت کیسی ہے جس کے منتظر ہوں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھری کا چاند روشن ہوتا ہے. نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کے ناک میں کوئی علائش آئے گی، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں میں ایندھن اونٹ کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا. نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد، اور سب کے دل ایک ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہا کریں گے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے مشغلہ، یہ ہے شغل، یہ ہے انجوائمنٹ اس جنت کی. اور یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. ورثے کی بات، تو ورثہ کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے نا. اولاد باپ سے وراثت پاتی ہے، تو اولاد باپ سے کسی عمل کی بنا پر وراثت پاتی ہے؟ نہیں، عمل کی بنا پر وراثت نہیں ملتی. تو جنت بھی عملوں سے زیادہ کس چیز کی بنا پر ملے گی؟ رب کے فضل کی بنا پر ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں پہنچ جاؤ گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ لے. اللہ ہم پر بھی اپنی رحمت اور اپنا فضل کرنا، اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک کوٹ حائل ہوگی جن کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ ہے آراف کا ذکر، یہاں جس نام پر سورت ہے نا، سورہ آراف، جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. ہر ایک اس کے قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اب یہ اصحاب آراف کون ہوں گے اور یہ آراف کیا ہے؟ ایک اس کا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ آراف وہ دیوار ہے جو جنت کی خوشبو، جنت کی لذتوں کو جہنم کی طرف جانے سے
اور جہنم کی کلفتیں اور جہنم کے شور و غوغے، اس کی آگ کی لپٹ، گرمی، دھواں، چیخ و پکار کو جنت کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ یعنی بیچ میں ایک روک اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جا سکتی اور وہاں کی چیز یہاں ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ اور پھر آپ اس دیوار کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کی لمبائی کا اندازہ کر سکتے ہیں جو پوری جنت اور جہنم کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ پھر اصحاب اعراف کون ہیں؟ یقیناً ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر تھیں، یعنی جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری تھے وہ تو چلے گئے جنت میں، جن کے برائیوں کے پلڑے بھاری تھے وہ دوزخ میں چلے گئے، اللہ لا تجعلنا منہم۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کے برابر ہو گئے تو وہ اصحاب اعراف ہیں، وہ منتظر ہیں کہ انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصحاب اعراف وہ علماء ہیں، وہ فقہاء ہیں جو دنیا میں حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف بلاتے تھے، جہنم کی طرف جانے سے روکتے تھے، خیر کے داعی تھے، منکر سے روکنے والے تھے۔ انہیں مقام اعراف پر جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ وہاں کھڑے ہو کر یہ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے محنتیں کی اس کا رزلٹ کیا نکلا، کتنے لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے گئے اور کتنے لوگ ہیں جو کہ دوزخ کا جنہوں نے اپنے آپ کو مستحق بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مشاہدہ انہیں کرائیں گے تاکہ حق اور باطل کا آخری انجام اپنے آنکھوں سے دیکھیں، جنت والوں کو مبارکباد دیں اور جہنمیوں سے سرزنش کریں۔ اور یہاں ان کی عاجزی کا بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، یعنی وہ خود کو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم نے تو لوگوں کو بھی جنت کے ٹکٹ دیے تھے تو ہمارے لیے جنت، وہ خود بھی اپنے آپ کو اتنی عاجزی کے پیمانے پہ رکھتے ہیں، پوائنٹ پر رکھتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ان کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے وہ رزلٹ دکھائے گا ان کی محنتوں کا اور انجام دکھائے گا لوگوں کا جن کے ساتھ ان کا معاملہ رہا۔ ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے، یعنی وہ دوزخ والوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے۔ اتنا اندوہناک منظر ہے، خوفناک منظر ہے، اس منظر کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ان کی نگاہوں کو پھیرا جائے گا کہ وہ دیکھیں اس منظر کو بھی اور وہاں جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، اتنے وہ مالدار تھے، اتنے وہ کیا بنے پھرتے تھے، اب ایسے گریا رہے ہیں کہ تھوڑا سا پانی دے دو، پانی کا گھونٹ ہی دے دو۔ یہاں وہ کھانے سے پہلے کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ پانی۔ گویا پانی جو ہے وہ افضل صدقہ ہے۔ ایک اس میں پہلو سمجھنے کا یہ ہے کہ کھانے سے بھی زیادہ افضل صدقہ جو ہے وہ پانی پلانا ہے۔ معلوم ہے نا کیسے کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت بخش دی گئی تھی۔ پانی پلانا، پانی کے سلسلوں کو جاری کرنا، کنواں اور اس قسم کے کام کرنا، کھدوانا، تو یہ کام جو ہے یہ بہترین صدقہ، افضل صدقہ ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو، تو جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ مومن دنیا میں بھی اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رکتے رہے، اب جنت میں جا کے کیسے اللہ کا حرام کردہ کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ یہ کھانا پانی جو ہے وہ جہنمیوں کو نہیں ملے گا اور وہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، جنہیں کو زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب دکھائی ہے جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا
کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کرے، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کیے تھے ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جگہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ ساری کائنات اللہ کی ہے، آئیے ہم بھی اللہ کے بن جائیں۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یا اللہ تعالیٰ دعا کا ادب اور سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ دعا کریں کس طرح سے، عاجزی ہو دعا میں، خشوع ہو، اور یہ بھی کہ چپکے چپکے کی دعا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، تنہائی کی دعا زیادہ بہتر ہے، اور دعا اٹسیلف بہت اہم ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ تقدیر کو بدل دینے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اور ترمذی ہی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کیا کرے، یعنی دعا مانگنے کے لیے کسی مصیبت کا انتظار نہ کرے، کسی بیماری کا انتظار نہ کرے، غم اور پریشانی کا انتظار نہ کرے، خوشحالی میں صحت میں رب سے خوب خوب مانگے۔ اللہ کو یہ مانگنا بڑا پسند ہے، اور یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر ہمارے مقدر میں تم نے جہنم لکھ دی ہے، اللہ جی ہماری تقدیر کو بدل دیجیے، ہمیں اہل جنت میں شامل کر دیجیے۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو بلکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تمام کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں میل برسا کر اسے مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ دل کی زمین بھی اچھی ہو اور خوب پھلے پھولے، خوب خوبصورت پھول اس پر کھلے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صحیح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آ گئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار ہم نے اسے اور اس کی ساتھیوں کو کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ ہیں۔ اور آگ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، کہ کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا کے رکھ لیے ہیں جن کے لیے
لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی پوری دلیل آ گئی، اللہ کی اونٹ ہی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آئے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے واقف نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان برائی کے مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے سوٹی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا، لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں ڈھونڈتے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بہت خیرخواہی کی، مگر کیا کروں کہ تمہیں اپنے خیرخواہ پسند ہی نہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بجز ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس سے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کی دعوت ایک ہے، سب بیسک جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی ہے، انداز ایک ہی ہے، لیکن اس کے بعد اسپیسیفکلی جو کوئی خرابی اس قوم میں پائی جاتی ہے اس کو ایڈریس کیا ہے، انبیاء نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے ڈرتے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک دو اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔